شعبان ہے، سستی ہو بھی گئی تو کیا حرج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے بڑی زبردست تعلیمات دی ہیں۔ ذرا غور سے اور توجہ کے ساتھ آج ان باتوں کو سماعت کیجیے۔ سب سے پہلی تعلیم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے، ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہینے سال بھر کے مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے نا، ان میں یہ دو مہینے تھے، شعبان اور رمضان۔ کس لحاظ سے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ شعبان میں آپ نفلی روزے رکھتے، پھر اس کے فوراً بعد آ جاتا رمضان، اس میں بھی روزے رکھنے۔ تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، شعبان کے نفل ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو جن دو مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند تھا نا، وہ یہ شعبان اور رمضان کا مہینہ تھا۔ تو دو باتیں اس حدیث سے پتہ چلی، ایک تو یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی کو محبوب تھا، پیارا تھا۔ دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ آپ اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے۔ کتنے روزے رکھتے؟ ہماری امی جان سیدہ عائشہ اور ہماری امی جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ اللہ کے نبی نے لگاتار 2 مہینے روزے رکھے ہوں، الا شعبان و رمضان، سوائے شعبان اور رمضان کے۔ شعبان کا پورا مہینہ بھی آپ روزے رکھ لیتے، نفلی روزے، اور رمضان کا پورا مہینہ تو روزے رکھنے ہی رکھنے، فرضی ہوتے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلا۔ کہتی ہے کسی مہینے کے پورے مہینے کے روزے سوائے رمضان کے اللہ کے نبی نے کبھی رکھے ہو میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں ایک مہینہ تھا شعبان کا جس میں اللہ کے نبی بہت روزے رکھتے، ٹھیک ہے نا، کبھی تھوڑے رکھ لیے، کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کوئی روزہ چھوڑتے ہی نہ، پورے شعبان کے روزے رکھ لیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزے بکثرت رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل اور دلچسپ بات ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، صحابہ کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی روزے رکھ رہے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی پتا تھا۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کر ہی لیا، اللہ کے نبی نے رمضان تو پورے کا پورا چلو فرض روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اب شعبان میں بھی نفلی روزے پورا شعبان ہی رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میرے لیے آپ کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسامہ بات یہ ہے، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ پہلی بات تو اسامہ یہ ہے، یہ مہینہ آتا ہے رجب اور رمضان کے درمیان میں۔ رجب کا لوگ احترام کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کوئی نیکیاں کر لیتے ہیں، رمضان میں پھر ان کا شوق نیکیوں والا عروج پر ہوتا ہے، لیکن درمیان میں جو شعبان آ جاتا ہے نا، اس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت کا شکار۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن سنو، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں سال بھر کے عمل رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے رمضان گزارا پچھلے سال، اور اب شعبان تک یعنی رجب تک، یہ پورے کے پورے 11 مہینے اور یہ شعبان، پورے سال کے عمل کس مہینے میں پیش ہوتے ہیں؟ شعبان میں۔ اور اگلی بات آپ نے پتہ کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرا دل یہ کرتا ہے، میں پسند کرتا ہوں
جب میرا عمل رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو. یہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی حکمت ہے. میں اور آپ ذرا غور کریں، ہم اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ کہیں وہ پہلے والا عمل تو نہیں کہ غافل ہیں، احساس ہی نہیں ہے. احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے میری اور آپ کی ایک حاضری روزانہ ہوتی ہے 2 وقت، فجر کے وقت اور عصر کے وقت. پتہ ہے نا، فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، فرشتوں کی پارٹیاں بدلتی ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، اللہ کو سب پتہ ہے، ہاں بھائی میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے بتاتے ہیں یا اللہ جس وقت ہم گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، اب جب آئے ہیں تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس لیے وقت پر نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، بغیر عذر کے اس کو تاخیر کرنا، اس کو چھوڑ دینا، قضا کر لینا تو یہ جائز نہیں. وقت پہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے تاکہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے تو وہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں ہماری لگوا دے. اور ایک حاضری ہوتی ہے ویکلی. اچھی طرح سمجھ لیجئے میرے عزیزوں، یہ بڑی اہمیت کی حامل اور فکر انگیز باتیں ہیں. ایک حاضری ہے ڈیلی بیسس پر فجر اور عصر کے وقت، دوسری حاضری ہماری ہوتی ہے ویکلی. وہ کب ہوتی ہے؟ سوموار اور جمعرات. اسی لیے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا مسنون ہے. اس میں بھی یہی حکمت بتائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا میرا دل کرتا ہے جب میرا عمل ویکلی پیش ہونا تو میرا روزہ ہو. اور اس حدیث کے مطابق یہ حاضری ہوتی ہے سالانہ. اور اس میں کیا کرنا ہے؟ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں تاکہ جب ہماری باری آ جائے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کی حاضری کی، ادھر ہمارا عمل نامہ پیش ہو رہا ہو اور ادھر ہم نے روزہ رکھا ہوا. یہ ہے شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھنے کی حکمت. تو اس سے معلوم یہ ہوا یہ وہ مہینہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت روزوں کے لیے پسند فرمایا ہے. لیکن ایک بات اس میں یہ ذہن میں رکھیے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی روٹین ہے روزے رکھنے کی. ٹھیک ہے نا، جو رکھتا آ رہا ہے، مثلا پہلے بھی وہ ایام بیز کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، ہر ہجری مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ ایام بیز ہیں. ان کے روزے رکھنے کا ثواب یہ ہے جس نے یہ 3 روزے رکھ لیے گویا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے. اسی طرح جس کو سوموار جمعرات کا روزہ رکھنے کی جس کی روٹین ہے اس کو چاہیے شعبان میں بکثرت روزے رکھے. لیکن اگر کسی کی روٹین نہیں ہے، 15 شعبان سے پہلے تو رکھ سکتا ہے، 15 کے بعد نہیں رکھ سکتا. وہ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان کے روزے فرض ہیں. ایسے نہیں کرنا کہ شعبان کے نفلی روزے تو رکھ لیں اور رمضان کے فرضی روزے چھوڑ دیں. یہ نقطہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے. آج ہماری قوم کا بہت رجحان ہے نفلی عبادتوں کی طرف، فرائض کا خیال ہی نہیں. لوگ فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے آئے کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں ہی کہ جنازہ پڑھنا ہے، لیکن فرض عین پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے. اپنی نماز پڑھتے نہیں ہیں، دوسرے کی پڑھنے کا بڑا شوق ہے. کیا انداز ہے ہمارا! نفلی عبادات کا بڑا اہتمام ہے، فرائض کا اہتمام ہی نہیں ہے. شریعت کیا تربیت کرتی ہے اپنے ماننے والوں کی؟ آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا. حکمت کیا ہے؟ کہیں آپ کے اندر جسمانی طور پر آپ کی قوتوں میں کمی نہ آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی فرضی عبادت متاثر نہ ہو. یہ ہے شریعت کی تربیت. ہاں اگر کسی کی روٹین ہے تو اس کو اجازت ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، کیا آپ نے اس شعبان کے مہینے کے آخری ایام کے روزے رکھے؟ کہا جی نہیں. ان کی روٹین تھی، وہ رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے جب یہ کہا نا تو آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد شوال میں تم اس کی قضا دے لینا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کسی کی روٹین ہے نا تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے. ایک شخص ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے، ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے. رمضان کا روزہ مثال ہے آ رہا ہے جمعے کو،
تو وہ جمعرات کا اگر روزہ رکھ لے تو اس کے لیے پابندی نہیں ہے. رمضان کا روزہ آ رہا ہے منگل کو، وہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے، وہ رکھ لے سوموار کا روزہ، اگلے دن سے رمضان شروع. اس کے روزے رکھنے کا انداز ہے صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن چھوڑ دینا ہے. اس نے جس دن روزہ رکھا اس سے اگلے دن رمضان ہے تو اس کو اجازت ہے وہ روزہ رکھ لے. ایک دن پہلے، 2 دن پہلے ایسے لوگوں کو اجازت ہے، لیکن باقی کسی کو اجازت نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، لا تصوموا لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومین، رمضان سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے کو روزہ نہیں رکھنا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں استقبال رمضان. یہ رمضان شروع ہو رہا ہے لہذا ہم نے کہا چلو استقبال رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں. ممانعت ہے حدیث پاک میں اس کی، آپ نے رمضان کے روزوں سے ہی سٹارٹ لینا ہے. رمضان سے پہلے استقبال رمضان کا یا شک کا کوئی روزہ نہیں ہے. یہ شکوک و شبہات میں لوگ پڑے رہتے ہیں، چلو یہ روزہ رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ ہے. شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کی بنیاد ہے پورے طرح یقین، اعتماد اور وثوق پر. قطعاً اجازت نہیں آپ شکوک و شبہات میں پڑھیں. تو یہ تعلیمات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے. خاص طور پر اب اس مہینے کی مناسبت سے یہی ہے کہ جس آدمی کی روٹین ہے، عادت ہے، اللہ کا شکر ہے وہ روزے رکھتا ہے، اس کو رکھنے چاہیے. اور جس کی روٹین نہیں ہے اب اس کو تیاری رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ آگے رمضان کی آمد ہے تو میں نے انشاءاللہ رمضان المبارک کے فرضی روزوں کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ ہے میرے عزیز و تعلیم اس حوالے سے.